السلام علیکم. آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے 2023 میں پاکستان کے حوالے سے جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں یا جو ٹرینڈز چل رہے ہیں اس حوالے سے 2023 جو ہے وہ پاکستان کے لیے کیا سبق لے کر آتا ہے, کیا ڈیولپمنٹس ایکسپیکٹڈ ہیں, کیا کنسرنز ہیں, کیا چیلنجز ہیں پاکستان کے لیے اس سال میں, اس کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے. تو ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں. 2023 کے اندر ہم پاکستان کے ڈومیسٹک ایسپیکٹ پہ اگر ہم بات کریں تو اس کو ہم 3-4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے سیکیورٹی ڈائمینشن کے اوپر. ہم نے ناظرین دیکھا کہ 2022 کا جو سال تھا اس کے جو سیکنڈ ہاف تھا اس کے اندر ہم نے طالبان کے ساتھ جو ٹی ٹی پی ہے اس کے ساتھ ٹاکس کو کولیپس ہوتے ہوئے دیکھا, اور اس کے نتیجے میں ہم نے ایک تھریٹ دیکھا کہ پاکستان میں ٹیررزم کا بڑھتا ہے. اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 2023 میں ہمیں اسی کانٹیکسٹ میں بہت سگنیفیکنٹ ٹیررسٹ انسیڈنٹ نظر آتے ہیں, جو ان میں سب سے امپورٹنٹ جو تھا, سب سے نوٹوریس جو تھا, جو سب سے ڈیڈلیسٹ تھا, اٹ واز آن دا اٹیک آن دا پولیس لائنز, جس میں 84 کے قریب جو پولیس کے جوان ہیں اور جو سویلین سے کچھ وہ شہید ہوتے ہیں. اس اٹیک نے سمبلائز کیا اس تھریٹ کو جو پچھلے کچھ سالوں میں بہت سارے ایکسپرٹس وارن کرے تھے پاکستان. اب لاسٹ ٹائم جب ہم پاکستان میں ویو آف ٹیررزم دیکھتے ہیں تو اٹ لاسٹ فار ایئرز اینڈ ایئرز. اس دفعہ یہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ٹاکس کولیپس ہوئی اور ایک جنرل کنسنسس پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی میں ڈیولپ ہوا, ایکسپٹ ویری فیو پارٹی جیسے پی ٹی آئی ہے, that talks with TTP is just a waste of time and we should have an aggressive policy towards the Tehrik-e-Taliban in Pakistan. اس اٹیکس کی وجہ سے اس مومنٹم کو بڑا زور پکڑا گیا, which clearly indicates کہ اس سال 2023 کے اندر ہمیں ایک وار اگینسٹ ٹیررزم کو پاکستان کے کانٹیکس میں, لوکل کانٹیکس میں انٹینس ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اور اس کی پاسبلٹی بڑھ جائے گی کہ پاکستان کی ملٹری جو ہے اور پاکستان کے جو سول لا انفورسمنٹس ہیں, they might increase their military operations and raids against the terrorists, اور اس کے نتیجے میں terrorists might also retaliate. اور ایک اربن سیکیورٹی کا جو پرابلم ہے, ایک ٹیررزم کا جو پرابلم ہے, that is likely to significantly grow in Pakistan in 2023. اور اسی وجہ سے ایک دوسری ڈائمنشن یہ بھی ہے کہ ٹیررزم کے بڑھنے کی وجہ سے ہمیں پولیس کے اندر اور ملٹری کے اندر ایک اپ گریڈیشن, ایک ماڈرنائزیشن کا جو پروسیس ہے, جو کہ جب ٹیررزم شروع ہوا تھا اس وقت بھی سٹارٹ کیا گیا تھا, اس کے درمیان میں ہمیں پھر گیپ نظر آتا ہے, اور اب دوبارہ شاید ایک ڈیولپمنٹ شروع ہوگی جس کے اندر جو لا انفورسمنٹس ہیں ان کی کیپبلٹیز کو, ان کی ہیومن ریسورس کو شاید جو ہے وہ اسٹرانگ کیا جائے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ایپیکس کمیٹیز بحال ہوئی, اور ایپیکس کمیٹی میں نیشنل لیول پہ جو ایپیکس کمیٹی ہے اس نے ڈیسائیڈ بھی کیا کہ ہم اپنی لا انفورسمنٹ کی کیپبلٹیز کو بڑھائیں گے, اسپیشلی کے پی کے اندر. دوسرا سیکیورٹی کے واسطے ناظرین اگر ہم ڈائمنشن دیکھیں ڈومیسٹک میں تو وہ بلوچستان کے اندر انسرجنسی ہے. ہم نے دیکھا کہ جنرل مشرف صاحب کے زمانے سے پاکستان کے اندر بلوچستان انسرجنسی کی نیوی اسٹارٹ ہوتی ہے, جو کنٹینیو کرتی ہے فار آلموسٹ 2 decades. اور اسی کانٹیکس میں ہم نے 2022 کے اندر بھی بہت سارے چائنیز ٹارگیٹس کے اوپر ہم نے دیکھے, اسپیشلی جو سی پیک ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں اس کے حوالے سے. 2023 کے اندر بھی ابھی تک بھی کچھ ایشوز تو ڈیولپ ہوئے ہیں, بلوچستان میں کچھ حملے بھی ہوئے ہیں, بٹ کوئی ایونٹ تو نہیں ہوا. لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2023 کے اندر بھی بلوچستان کی جو انسرجنسی ہے, اٹ ول لائکلی ٹو ریمین اے میجر ہیڈیک فار پاکستان's military establishment and political leadership. اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں ناظرین. ویسے ایک وجہ تو یہ ہے کہ بلوچستان کے جو مسائل ہیں جن کے حوالے سے ہمیں بہت حد تک جو اسٹیٹ تھی اس کو اکنامک ریسورسز کے تھرو ڈیل کرنے کی کوشش کری تھی. اس سال شاید ہمارے پاس اکنامک ریسورسز نہیں ہوں گے اویلیبل. ایک بلوچستان کے اندر سینس آف ڈیپریویشن بڑھے گا, اور اس سینس آف ڈیپریویشن کے بڑھنے سے اکنامک کیوس کی وجہ سے بلوچستان کے اندر انسرجنسی کو ایک فیول ضرور ملے گا اس حوالے سے. اور اسی کانٹیکس میں ہم بلوچستان کے اندر جو ہے وہ انریسٹ کے انسیڈنٹس دیکھ سکتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کی جو ہسٹوریکل اپروچ رہی ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈفرنٹ رہی ہے, بلوچستان کے اندر ڈفرنٹ رہی ہے. تو کیا جو کاؤنٹر ٹیررزم کی ایک ریسرجنس ہوگی پاکستان کے اندر, اس کا امپیکٹ بلوچستان میں بھی آئے گا؟ آئی ڈاؤٹ دیٹ. بلوچستان کا جو پرابلم ہے وہ شاید ملٹری آپریشنز اگر ہم کریں بھی, which is less likely کہ کوئی میجر offensive شروع ہوگا, لیکن اگر کریں گے بھی تو اس کے کوئی اس طرح کے پروڈکٹیو ریزلٹس آنے کی پاسبلٹی کم ہوگی compared to if we launch similar kind of operation against the TTP.
تو بلوچستان کی انسرجنسی جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں کوئی پولیٹیکل ول بھی نظر نہیں آتی 2023 کے اندر, اور نہ ہی ہمیں کوئی میجر ملٹری اسٹریٹجی کوئی چینج ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اس لیے ہم لارجلی اسٹیٹس کو دیکھ سکتے ہیں, بٹ اے گریجول انکریز ان انسرجنٹ ایکٹیویٹی کین ناٹ بی رول آؤٹ. ایک اور ناظرین جو انٹرنل سیکورٹی کے حوالے سے ایشو ہے وہ ہے اربن سیکورٹی کا, اسپیشلی لا اینڈ آرڈر کا. اور لا اینڈ آرڈر کی بات بھی کی تو اس میں میجر میٹروپولیٹن سٹیز جو ہیں جیسے کراچی ہے, جیسے کسی حد تک لاہور اور اسلام آباد اور اس طرح کے میجر سٹیز ہیں. ہم نے دیکھا ناظرین کہ کراچی کے اندر ہسٹوریکلی دیور نو گو ایریاز. کراچی کے اندر ایک مافیاز کام کرتے تھے ڈفرنٹ حوالے سے, گینگس تھے موجود تھے, اسٹریٹ کرائم کا رینپنٹ. پھر ہم نے دیکھا کہ ملٹری آپریشن کیا گیا اور ایک کلینزنگ آپریشن کیا گیا کچھ سال پہلے, آج سے 10 سال پہلے, اور اس آپریشن کے نتیجے میں ہم نے کراچی میں ایک سگنیفیکنٹ ریڈکشن ان کرائم ریٹ نظر آیا. بٹ اگر ہم پچھلے ایک سال کی بات کریں, 2022 کی بات کریں اور 2023 کے شروع کے دنوں کی بات کریں, تو ہمیں اسی جو لا اینڈ آرڈر ایشوز ہیں, جو اسٹریٹ کرائمز ہیں, وہ سگنیفیکنٹلی بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا یہ اسٹریٹ کرائمز رینڈم انڈیویجولز ہوتے ہیں؟ Yes, it could be sometime, but in Pakistan's case, a lot of those crimes can be termed as organized crimes. اس میں ہیومن اسمگلنگ بھی انوالو ہوتی ہے, اس کے اندر ایک ڈرگ ٹریفکنگ کے لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں. تو ڈفرنٹ قسم کے جو آرگنائز کرمنلز ہوتے ہیں دے آر انوالو. تو پاکستان کے اندر کہیں نہ کہیں پہ ہمیں ان ایڈیشن ٹو ٹیررسٹ اینڈ انسرجنٹس ان بلوچستان, ہمیں کہیں نہ کہیں پہ آرگنائز کرائم گرو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اگین اس کی بنیادی وجہ دو ہیں ہوگی. ایک پاکستان کا بڑھتا ہوا اکنامک کرائسس which will push people towards these shortcuts, اور دوسرا جو وجہ ہوگی وہ ہماری لا انفورسمنٹ کا ڈسٹریکشن ہے, because major focus is on counter terrorism in the periphery of Pakistan. اور اس major focus on counter terrorism پہ it might provide them a space for those criminals who are not terrorists, who are not high profile terrorists, but who might be involved in organized crimes and gangs. تو اس حوالے سے ان کی ایکٹیویٹی میں ہمیں کہیں نہ کہیں پاسبلی ایک انکریز نظر آنے کی پاسبلٹی نظر آتی ہے. اگر ہم سیکورٹی کے بعد اکانومی کے اوپر آئیں, پاکستان کے لیے 2023 شاید اکانومی کے حوالے سے سب سے ٹیسٹنگ ایئر ہوگا, not just in the last few years, but in fact from the ہسٹوریکل سینس میں بھی پاکستان کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں تو شاید یہ ایک میجر ٹیسٹ ایئر ہوگا پاکستان کی پبلک کے لیے, پاکستان کی پالیسی میکرز کے لیے, پولیٹیشینز کے لیے, فار ایوری بڈی. اس کی وجہ ہے ناظرین کہ although right now جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہمارا IMF کے ساتھ نیگوشیشنز آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہیں and we are likely to get a bailout package from IMF. لیکن جس طرح کچھ اسکالرز کہہ چکے ہیں, جیسے مفتی اسماعیل صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ this will not be the last bailout. اس کے بعد ہمارے کرائسس ایسا سیریس ہے, ایسا کرونک کرائسس ہے کہ ہمیں یہ سولوشن نہیں دے گا, یہ ریلیف دے گا. اور پھر it's likely کہ اسی سال ہم دوبارہ IMF کے پاس جائیں for another bailout package. اور اس اکنامک کرائسس جو ہے پاکستان کے اندر, جس میں پرائمری جو ایشو ہے دیٹ از دا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس, اور جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کرائسس ہے, ہماری جو ریزروز ہو رہی ہے, جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کے پاکستان کے ہاں انفلیشن پہ آتا ہے, اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر پاورٹی کے اوپر آتا ہے. تو وہ جو ایشوز ہیں پاکستان کے والے سے دے آر لائکلی ٹو گرو دس ایئر, اور ایٹ لیسٹ ناٹ بی مینیجڈ ان اے شارٹیسٹ پاسبل ٹائم. Because جو sustained path ہے towards reforms, the sustained path towards solving those major economic challenges to Pakistan, وہ کوئی short cut solution ہے نہیں. It would take years before Pakistan could be termed as a stable economy. Short cut میں شاید یہ possible نہ ہو. ہماری imports اور exports میں جو gap ہے وہ imports کم کر کے تو ہم کسی حد تک ریڈکشن کر چکے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں, لیکن یہ سسٹینیبل نہیں ہوگا. ہماری جب تک ایکسپورٹ اسٹرانگ نہیں ہوں گی, انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, تو اس طرح کے جب فیکٹرز نہیں ہوں گے تب تک پاکستان کے لیے اس کرائسس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو 2023 کا جو سال ہے وہ گورنمنٹس بھی کہہ چکی ہیں, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایک مشکل سال ہوگا, اور اس مشکل کی وجوہات کچھ ہماری بیڈ مینجمنٹ تو ہے جس کا میں نے ذکر کیا, لیکن کچھ فیکٹرز ایکسٹرنل بھی ہیں. there will be lots of ifs and buts. how Russia-Ukraine war plays out, how Arab states decide to help Pakistan, how Americans behave with Pakistan, رشیا کے ساتھ ہم چیپ آئل ایکچولی بائی کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے, although کہہ تو رہے ہیں کہ مارچ میں لیں گے. یہ سارے فیکٹر جو ہیں یہ ڈیسائیڈ کریں گے. بٹ ان اینی کیس ایون دا بیسٹ آف تھنگس دیٹ ہیپن دے آر ناٹ لائکلی ٹو میک اے میجر ٹرن اراؤنڈ ان پاکستانز اکانومی. سو 2023 جو ہے وہ عام پبلک کے لیے اٹ ول بی دا ایئر آف دی اکنامک کرائسس. فار آرڈنری پبلک, عام لوگوں کے لیے دس ول ریئلی ٹیسٹ دیئر نروز, دس ول ریئلی ٹیسٹ دیئر
trust on the government, اور ایک کہیں نہ کہیں پہ یہ ایک سال جو ہے وہ مشکل ضرور ہوگا, جو بھی گورنمنٹ ہوگی, جو بھی پبلک پہ لوگ ہوں. اگر ہم بات کریں ناظرین پالیٹکس کے حوالے سے, تو شاید one of the reasons why I'm a bit pessimistic about Pakistan's economy is this year it is because of the political crisis in Pakistan. یہ پولیٹیکل کرائسس ناظرین پچھلے سال انہی دنوں میں شروع ہوتا ہے, مارچ میں, فروری مارچ میں شروع ہوتا ہے, اور یہ کرائسس چلتا رہتا ہے. ابھی تک ہم کرائسس میں رائٹ ناؤ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تو وی آر ناٹ سو شیور صوبائی الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, وی آر ناٹ سو شیور کہ نیشنل الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, اور اسی وجہ سے ہمیں پارلیمنٹ جو ہے وہ آدھی نظر آتی ہے, اپوزیشن ہے کوئی نہیں وہاں پہ, پی ٹی آئی از آؤٹ ان دا اسٹریٹس. ہمیں ان کی 2 صوبائی حکومتیں تحلیل ہوتی نظر آتی ہیں. فرض کریں صوبائی الیکشن ہو بھی جاتے ہیں, پی ٹی آئی گورنمنٹ بنا لیتی ہے, وٹ از دا گارنٹی دیٹ صوبائی حکومت چلتی رہے گی اور پی ٹی آئی دوبارہ ان کو ڈیزالو نہیں کرے گی. تو کہیں نہ کہیں پہ پاکستان کا جو اکنامک کرائسس ہے اس کے پیچھے مین وجہ جو ہے وہ پولیٹیکل کرائسس ہے, جو اس سال ہمیں الیکشن ہو یا نہ ہو سالو ہوتا ہوا شاید نظر نہ آئے. الیکشن اگر ہو جاتے ہیں تو ڈیپینڈ کرے گا الیکشن کے ریزلٹس کیسے ہیں, کیا وہ پارٹیز کو ایکسیپٹیبل ہے, کیا وہ الیکشن ریزلٹس گیو اے کلیئر مینڈیٹ ٹو ون پارٹی, اور ایک ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ آتا ہے صوبائی حوالے سے بھی اور نیشنل حوالے سے بھی. دیر بی لاٹس آف ifs اینڈ بٹس. تو کہیں نہ کہیں پہ یہ جو کرائسس ہے الیکشن کے حوالے سے یہ ایک رہے گا, اور اسی کے نتیجے میں ہمیں پولیٹیکل پولرائزیشن جو آلریڈی موجود ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. انفیکٹ ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل کرائسس میں اس حد تک اضافہ ہوا کہ اب کہیں نہ کہیں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی ہمیں نظر آتی ہے. بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ جیلز میں جاتے ہیں, اور اس طرح بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کے بہت سے لیڈرز کو بھی جیل میں ڈالا جا رہا ہے. obviously اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز جو ہیں, ان میں سے کچھ فیکٹرز جو ہیں وہ گورنمنٹ کی پالیسیز بھی ہیں. کہیں پہ ایک گورنمنٹ کا جو ریئیکشن ہے وہ ہمیں اوور ریئیکشن نظر آتا ہے اپوزیشن کے ریمارکس کے حوالے سے, اپوزیشن کی اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے, جو کہ کہیں نہ کہیں پہ اس پولیٹیکل کرائسس کو مزید ایگریویٹ کرنے کا باعث بن سکتا ہے. لیکن کیا پی ڈی ایم کے اندر کرائسس نہیں رہے گا؟ لیکن اس سال کہیں نہ کہیں پہ پی ڈی ایم کے اندر بھی ہمیں رفٹس جو ہے نظر آئیں گی. اس کی ایک سمبل ہمیں نظر آ رہی ہے, بائی الیکشن جو ہو رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے, اس کے اندر پی ڈی ایم کے اندر ایک اسٹرانگ ڈویژنز موجود ہیں. ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ الیکشن کمپین کر رہی ہیں جو کہ پی ایم ایل این کی کمپین کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی ہیز اٹس اون ریزرویشن بیکاز ویئر ڈز پیپل پارٹی اسٹینڈ. اور کل اسٹیٹمنٹ بھی آئی پی ڈی ایم کی طرف سے, اسپیشلی پی ایم ایل این کی طرف سے, کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک گورنمنٹل کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہے. اٹ از ناٹ این الیکٹورل الائنس, which clearly shows کہ اگر اس سال الیکشن ہوتے ہیں چاہے صوبائی الیکشن ہو یا نیشنل پہ ہو, تو کہیں نہ کہیں پہ ہمیں پی ڈی ایم کے اندر رفٹ نظر آتی ہے. کیا وہ رفٹ اتنی بڑی ہوگی کہ پی ڈی ایم بریک ہو کے the allies of today can become the rivals of tomorrow؟ پاکستان کی ہسٹری کو دیکھا جائے, we can't rule this out as well, and this is another chaos, political chaos that Pakistan might face in 2023. پولیٹیکل اسپیکنگ ناظرین ایک اور امپورٹنٹ جو ڈائمینشن ہے وہ سول ملٹری ڈیوائڈ ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر سول ملٹری ڈیوائڈ کوئی نیا فنامنا نہیں ہے, بٹ فار دا فرسٹ ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو, they have one thing in common, that is complaint with the military establishment, which may not necessarily be the today's military establishment, but their general concerns, their general apprehensions, their general complaints against the military establishment, they are likely to grow because elections جو ہیں وہ ہمیشہ ایک bone of contention رہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں, اور جو بھی الیکشن ہارتے رہے ہیں they blame the establishment for playing a role. چاہے 2018 کے الیکشنز ہوں, چاہے 2013 کے الیکشن ہوں, یا اس سے پہلے کے الیکشنز ہوں, کہیں نہ کہیں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان میں قصوروار ٹھہرایا گیا. تو یہ جو ملٹری سول ڈیوائڈ ہے یہ بھی اس سال پاکستان کے اندر escalate شاید نہ کرے, لیکن I would rather say it would sustain this year. Even if the PDM win the election, even if the PDM wins the election, کہیں نہ کہیں پہ civil military جو mistrust create ہوا ہے پچھلے کئی سالوں میں, اور اسپیشلی پچھلے 1-2 سالوں میں, وہ 4-5 سالوں میں, وہ جو mistrust ہے that is likely to stay there for a longer period of time in Pakistan. اب ناظرین لاسٹ جو پولیٹیکل پوائنٹ ہے وہ ہے رول آف جوڈیشری. جوڈیشری کا رول ہمیشہ سے پاکستان میں کنٹسٹڈ رہا ہے, لیکن 2022 کے اندر بھی ہم نے دیکھا, اس سے پہلے بھی دیکھا پچھلے کچھ سالوں میں جوڈیشری کے رول کو بڑا کرٹیسائز کیا گیا, پبلک اسکروٹنی کا سامنا کرنا پڑا اسپیشلی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے. یہ جو کرٹیسزم آف جوڈیشری ہے وہ ہم نے ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. اس حوالے سے ہم نے بہت سارے جو اپوزیشن ہے اور گورنمنٹس ہیں ان کی کمپلینس ہمیں نظر آتی ہیں, لیکن الیکشن کا جو سال ہے اور جو جوڈیشری کے ڈیسیژن, چونکہ ہمارے موسٹلی سیاستدان جو ہیں دے ٹیک دا میٹرز ڈیورنگ جوڈیشری, اور جوڈیشری سم ہاؤ even if it doesn't want has been dragged into the political issues. اور کہیں نہ کہیں پہ اس حوالے سے جو جوڈیشری اپنا ڈیسیژن دیتی ہے اس کا ایک پولیٹیکل کاسٹ ہوتی ہے ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے.
وہ پولیٹیکل پارٹیز اس کاسٹ کو چینلائز کر کے دے شفٹ دا بلیم آن دا جوڈیشری ایز ویل. تو کہیں نہ کہیں پہ ہم کہہ سکتے ہیں جوڈیشری اور جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کے درمیان میں بھی ہمیں ڈیوائڈ جو ہے وہ اس سال اٹ از لائکلی ٹو گرو دس ایئر ایز ویل. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ناظرین جو شاید پچھلے کچھ سالوں میں پچھلے مور دین اے ڈیکیڈ میں یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ ہوگی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بننے جا رہے ہیں. اور جب جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں ان کا ایک اپنا ایک لیگسی ہے, ان کی ایک لیگسی ہے بیکاز آف ہز ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دی پی ٹی آئی اسپیشلی ٹورڈز ملٹری. تو کہیں نہ کہیں پہ جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں ان کی جو لیگسی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ if he becomes the chief justice of Pakistan, which is likely that he will, تو وہ ان کے دور میں جوڈیشری کا جو رول ہوگا it will be noteworthy. It will be very interesting how he actually makes judiciary a party to this politically charged environment in Pakistan. That will be very, very interesting and that will be very, very decisive in that way as well. اب ناظرین بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا فارن پالیسی کے حوالے سے. میں اگر فارن پالیسی کے حوالے سے بات کروں ناظرین تو پاکستان کی فارن پالیسی میں جو ہم نے پچھلے سالوں میں ٹرینڈ دیکھا وہ ایک فوکس تھا فرام جیو اسٹریٹجک ٹو جیو اکنامکس بیکاز دیئر واز ریلیٹیو پیس ان آور نیبرہڈس. انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ اسکیلیٹ نہیں ہوا 2019 کے بعد. افغانستان کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا کہ طالبان کی گورنمنٹ آئی جو کہ پاکستان کے لیے ریلیٹیولی فرینڈلی گورنمنٹ سمجھی جاتی ہے. تو کہیں نہ کہیں پہ ہمارے نیبرہڈ میں ریلیٹیو پیس ہمیں اس سال 2022 میں نظر آیا اور پچھلے 2-3 سالوں میں نظر آیا. لیکن کیا اور اسی لیے ہم نے فوکس کیا کہ ہم فوکس کریں گے ٹورڈ جیو اکنامکس. لیکن یہ جیو اکنامکس پہ جو فوکس ہے اس کی ایک وجہ ہماری چوائس ہے, دوسری وجہ ہماری مجبوری ہے. اور مجبوری ہے ناظرین کہ پاکستان کا جو اکنامک کرائسس ہے, انٹرنل اکنامک کرائسس ہے, دیٹ نیسیسیٹیٹس دیٹ پاکستان شوڈ بی انگیجڈ ان اکنامک ڈپلومیسی اراؤنڈ دا ورلڈ. رشیا کے ساتھ چاہے وہ آئی کی ایگریمنٹ ہو, چاہے افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ہو, چاہے کول امپورٹ کرنا ہو, سی پیک ہو چائنا کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ ریوائول آف ٹریڈ کی باتیں ہو. کہیں نہ کہیں پہ ہم ناظرین دیکھیں تو پاکستان کے لیے جو فارن پالیسی ہے اس میں اس سال بھی چاہے مڈل ایسٹرن اسٹیٹس ہوں, میجر جو فوکس رہے گا وہ جیو اکنامک کولیبریشن پہ رہے گا. although we can't compromise on some strategic issues, ہمارے لیے فارن پالیسی میں رشیا یوکرین وار ایک میجر چیلنج رہے گا ٹو بیلنس اٹ آؤٹ. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں مڈل ایسٹ کے اندر ایران سعودی عرب کی رائیولری ہے, وہاں ہمارے لیے ایک میجر چیلنج رہے گا. انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ اب نہیں ہے بٹ انڈیا پاکستان کے ریلیشن ایسے ہیں دیٹ ا اسپارک ہیپنس اور کہیں نہ کہیں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اینڈ دیٹ اسپارکس ا میجر کنٹروورسی اینڈ ایون رسک آف ا نیوکلیئر وار ان بٹوین بوتھ اسٹیٹس. تو اس کی پاسبلٹی کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا بیکاز پاکستان میں 2023 میں الیکشن ہے, انڈیا میں 2024 میں الیکشن ہے. اور چونکہ انڈیا کی طرف سے بھی کہا گیا دیٹ انڈس واٹر ٹریٹی کو رینیگوشیٹ کرنے کا پروپوزل دیا گیا, 90 days کا الٹیمیٹم دیا گیا پاکستان کو. ہاؤ انڈیا بیہیوز آفٹرورڈز دیٹ وڈ لارجلی ڈیٹرمن واٹ ہیپنز ان 2023. بٹ کنسیڈرنگ کہ الیکشن ایئر ہے پاکستان میں اور انڈیا میں 2023 جو ہے اٹ کوڈ بی ریئلی ایئر آف کنسرن فار پاکستان اسپیشلی بیکاز انڈیا از لائکلی to be more aggressive toward Pakistan. No political party in India can afford to be soft on Pakistan because of the history of relations that we have and because of the elections. Same can be said about Pakistan as well. تو 2023 کے اندر ہمیں فارن پالیسی میں جو سب سے میجر ٹربل نظر آتی ہے وہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ نظر آتی ہے. افغانستان کے ساتھ جو ٹربل ریلیشن شپ ہے دیٹ وڈ ہیویلی ڈیپینڈ اپان دی رول آف دا ٹی ٹی پی. جو ٹی ٹی پی کے اپلیکیشن پاکستان میں بڑھیں گے دیٹ ول بی دا موسٹ ڈیسائسو فیکٹر in 2023 for Pakistan-Afghanistan relationship. جہاں تک یو ایس کے ساتھ بات ہے ناظرین, یو ایس کے ساتھ ہماری ایک لمیٹڈ انگیجمنٹ اٹ از لائکلی ٹو کنٹینیو. جیسے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارا یو ایس کے ساتھ ایک سیکورٹی کی وجہ سے ڈائلاگ چل رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جا کے. تو یو ایس ول بی انٹرسٹڈ ان سپورٹنگ پاکستان's counter-terrorism efforts. یو ایس از likely to support Pakistan and prevent Pakistan from default or from economic meltdown. تو کہیں نہ کہیں پہ یو ایس کی ایک لمیٹڈ انگیجمنٹ پاکستان کے ساتھ اٹ از likely to be there. تو فارن پالیسی کی وجہ سے شاید 2023 کا جو سال ہے یہ زیادہ ایکٹیو نہ ہو, زیادہ ڈومیننٹ نہ کرے پاکستان کو ڈیفائن نہ کرے, زیادہ پاکستان کو ڈیفائن کرے کہ وہ انٹرنل اکنامک پولیٹیکل اور سیکورٹی سچویشن ہو. دو فیکٹر اور ناظرین جو ہے پاکستان کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے پاکستان کی وجہ سے 2023 میں, ایک ہے کلائمیٹ چینج کا فیکٹر اور دوسرا جو فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے ناظرین اینڈ دیٹ از دی واٹر کرائسس ان پاکستان. ہر سال پاکستان میں واٹر کرائسس اور کلائمیٹ کرائسس جو ہے وہ ایسکیلیٹ کرتا ہے. ہم نے لاسٹ ایئر فلڈز دیکھے, اس سال بھی بہرحال خطرہ رہے گا پاکستان کے اندر کلائمیٹ کرائسس کا, فلڈز کا, ڈراؤٹس کا. کہا جا رہا ہے کہ دس ایئر ول بی یہ جو سال ہوگا اٹ ول بی مچ مور warmer than the previous years. Summers کیسے آتے ہیں it will be a major
ٹیسٹ فار پاکستان. اور اسی طریقے سے جو پاکستان کا واٹر کرائسس ہے وہ بھی ہم گریجولی اوور دا پیریڈ آف ٹائم وچ از پارشلی ڈریون بائی دا کلائمیٹ فیکٹرز وہ بھی ہمیں ورسن ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یہ جو 2023 کے اندر جو ہے یہ سال پاکستان کے لیے کہیں نہ کہیں پہ کچھ مین میڈ ڈیزاسٹرز کچھ نیچرل ڈیزاسٹرز اس کے حوالے سے پاکستان کو ایک ولنریبل بنا دیتا ہے. ٹو کنکلوڈ ناظرین اگر میں ساری ڈسکشن کو کنکلوڈ کروں تو 2023 کا جو سال ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں شاید اٹ وڈ بی ون آف دا ٹفسٹ ایئر دیٹ پاکستان مائٹ فیس ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف اٹس اکانومی بٹ آلسو ان ٹرمز آف اٹس پولیٹیکل پولرائزیشن پولیٹیکل ڈیوائڈ as well as in terms of the natural disasters that are threatening Pakistan for so many years. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2023 کا جو سال ہے یہ کہہ سکتے ہیں it will be more about Pakistan's internal issues that will define Pakistan in 2023 and therefore the policy of Pakistani state that would be focused on the internal issues, it will be the policy that has more likely to be in the right direction. Any focus on the foreign policy goals, any debate on the foreign policy is likely to distract Pakistan from its core main issues faced by the Pakistani state. Let's hope ناظرین کہ جو یہ سال ہے یہ پاکستان کے لیے ایک کرائسس کا سال تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن at the same time it will be the year that will define the direction that Pakistan takes place and let's hope that we take the right direction. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.